السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ ظلم ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچتا ہے۔ حجاج بن یوسف ظلم کا دوسرا نام بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کو اور ہزاروں کی تعداد میں عام مسلمانوں کو بے دریغ شہید کرنے والا بنو امیہ کا پالتو دہشت گرد حجاج یوسف کون تھا، اور اس نے کون کون سے صحابہ کرام کو شہید کروایا، اور اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ اس کا نام ابو محمد حجاج بن یوسف بن حاکم بن ابو عقیل یہ طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ہی ساتھ تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد المالک بن مروان کے ایک وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلدی ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کے وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جگیر کا انتظام بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد المالک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک مستحب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد المالک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد المالک کی خوب خدمت کی اور عمومی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ عبد المالک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد المالک کو قائل کر دیا کہ حجاج جس کے کہنے پر کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی مذہبی حدود عبور کرنا کوئی مشکل نہیں۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد المالک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگ باری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی درخواستوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگا باری کرتا تھا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی ساجزادی سیدنا اسماء بنت صدیق کے صاحبزادے تھے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، ان کی لاش کو لٹکا دیا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جا کر ابن زبیر کی ماں کو میرے پاس لے کر آؤ اور اس کو سر کے بالوں سے کھینچ کر لاؤ۔ جب وہ آدمی ابن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء بنت صدیق کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے بارے میں حجاج بن
یوسف کا یہ حکم ہے تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، مجھے بالوں سے کھینچ کر ہی لے جاؤ۔ اب وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت نہ کر سکتے تھے، چنانچہ حجاز بن یوسف خود غصے میں پھنکارتا ہوا اسما بنت ابو بکر کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھیں میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا۔ تو اسما بنت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، تو نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کی، لیکن میرے بیٹے نے تیری آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ سن کر وہ غصے سے وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامندی ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاز وہاں پہنچا تو صاحبزادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد المالک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہ کی، لیکن بیعت بھی کسی نے نہ کی۔ حجاز نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ شروع کر دیا۔ لوگ اس کے جور و ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہیرا انہیں ابھی بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد المالک کی بیعت کر لی۔ حجاز نے معززین کی ایک فرصت تیار کر ڈالی اور ان سب کو یکے بعد دیگر طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے۔ بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاز کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ عبد المالک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاز کو گورنر مقرر کیا۔ اس نے صرف 12 آدمی ساتھ لیے اور 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بالکل غیر متوقع طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفے میں داخل کے وقت اس نے نقاب پہن رکھا تھا تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے ساتھ اہل کوفہ کو پکار کر مسجد میں جمع ہونے کا حکم دے رہے تھے۔ حجاز بن یوسف مسجد پہنچا تو لوگ شرارت پر آمادہ تھے، کینکریاں ہمراہ لائے تھے تاکہ ان سے نئے گورنر کا استقبال کر سکیں۔ اس نے ممبر پر چڑھ کر نقاب الٹی اور تقریر اس طرح شروع کی، لوگوں سنو اور ہوش و حواس درست کر کے سنو۔ تمہاری شور پسندی اور شرارتوں سے تنگ آ کر امیر المومنین نے اس بات اپنے ترکش کا سب سے سخت تیر تم پر چلایا ہے۔ تم منافق، مفسد اور باغی ہو، تم نت نئی شرارتیں کرتے اور ہر آنے والے حاکم سے بغاوت کرنے کے عادی ہو۔ سیدھے ہو جاؤ اور اطاعت کے لیے سر جھکا دو، ورنہ تمہیں ایسا ذلیل و خوار کروں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں تم پر لعنت بھیجا کریں گی۔ میرا غصہ بہت تیز اور میرا انتقام بہت ہولناک ہے۔ تم سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ، ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری کھال کھچوا کر اس میں بس برواؤں گا۔ اس تقریر سے لوگ بری طرح مرعوب ہوئے۔ اس نے عبد المالک کا خط پڑھنے کا حکم دیا جس میں اس کی تقریر کا حکم تھا۔ خط کا آغاز السلام علیکم سے ہوتا تھا۔ لوگ سہمے ہوئے خط سن رہے تھے، لیکن حجاز سخت غصے کے عالم میں چیخا، کمینوں، امیر المومنین تم پر سلام بھیجتے ہیں اور تم میں سے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک وقت سلام کا جواب دیا اور خط کو
نہایت غور سے سنا۔ حجاز کے ظلمانہ رویے کے خلاف سب سے بڑی بغاوت اموی سلار عبد الرحمن ابن اشعث نے کی، مگر اس کو بھی اس نے دھوکے سے مروا دیا۔ تہذیب التہذیب میں آیا کہ حجاز ابن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کر کے ان سے حضرت علی پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دے تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی منڈوا دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی پر سب و شکم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے ساکہ راوی تھے۔ حجاز نے اپنے اور حکومت کے مخالفین پہ بے جا ظلم ڈھائے۔ اس کی محبوب سزا مخالف کو بے لباس کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنی تھی۔ اسی معاملے میں وہ مرد اور عورت کی تمیز بھی نہیں رکھتا تھا۔ مزید اذیت کے لیے وہ ایک ہی خاندان کے مرد خواتین کو ایک ہی جگہ بے لباس قید رکھتا تھا۔ ایک وقت میں اس کے بنا لباس قیدیوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی تھی، جن میں نصف سے زیادہ خواتین تھیں۔ ان قیدیوں میں اکثریت حجاجو بنی امیہ کے سیاسی مخالفین کی تھی۔ محترم ساتھیو، ظلم کی رسی اللہ تعالیٰ خود ہی ڈھیلی کرتا ہے، اور پھر جب اس کو کھینچتا ہے تو پھر ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ حجاز بن یوسف ظالم و سخت انسان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی تھے، یہ بہت درویش صفت انسان تھے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھے تھے کہ ان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ حجاز ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاز کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی بات بولی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاز کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاز کو ناگوارا گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر، اور جو اللہ تجھے ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاز نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاز نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاز نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وہ واقعی ان کی شہادت کے بعد حجاز کسی اور کے قتل پر قادر نہ ہو سکا، اور ابن جبیر کی شہادت کے صرف 40 دن کے اندر اندر یہ بھی ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے کوچ کر گیا۔ حجاز بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاز کو عبداللہ نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا، اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاز کا عمل داخل رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی
اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاز بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر عراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاز حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا داہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈالا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ حجاز بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خوخوار درندوں کا روپ دھارا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاز نے 1,20,000 انسانوں کو بے قصور شہید کروایا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری ناک قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ ان کی شہادت کے بعد حجاز پر وحشت سوار ہو گئی تھی، وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاز جب بھی سوتا، حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتا کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں مروایا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاز کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاز کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمرد ہری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی ہے۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بڑی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاز کے حلق میں اتارا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے، حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاز بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ لے۔ حجاز جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاز کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاز عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، پھر بھی وہ کہتا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے گا۔ تو حسن بصری فرمانے لگے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزارے اور آخرت بھی تجھے تیری مرضی کی مل جائے؟ حضرت بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاز کی بھی موت ہو گئی تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہٹ کے ساتھ حجاز کے پاس آئے۔ وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاز کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔